کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کا داؤں غلط نہیں کیا؟ اور اس نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے چھوڑ دیے جو ان پر کھنگر کی پتھریاں پھینکتے تھے۔ تو اس نے ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب فیل و لشکر ابابیل۔ یمن و حبشہ کا بادشاہ ابریہ تھا۔ اس نے شہر صنعاء میں ایک گرجا گھر بنایا تھا اور اس کی خواہش تھی کہ حج کرنے والے حج کے بجائے مکہ مکرمہ جانے کے بجائے صنعاء میں آئیں اور اسی گرجا گھر کا طواف کریں اور یہیں حج کا میلہ ہوا کرے۔ عرب خصوصاً قریشیوں کو یہ بات بہت شاک گزری، چنانچہ قریش کے قبیلہ بنو کنانا کا ایک شخص نے آپے سے باہر ہو کر صنعاء کا سفر کیا اور ابریہ کے گرجا گھر میں داخل ہو کر پیشاب پخانہ کر دیا اور اس کے دیواروں کو نجاست سے آلودہ کر ڈالا۔ اس حرکت پر ابریہ بادشاہ کو بہت طیش آیا اور اس نے کعبہ معظمہ کو اڑا دینے کی قسم کھا لی اور اس ارادے سے اپنا لشکر لے کر روانہ ہو گیا۔ اس لشکر میں بہت سے ہاتھی تھے اور ان کا پیشوا رو ایک بہت بڑا کوہ پیکر ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا۔ ابریہ نے اپنی فوج کو لے کر مکہ مکرمہ پر چڑھائی کر دی اور اہل مکہ کے سب جانوروں کو اپنے قبضے میں لے لیا، جس میں عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے۔ یہی عبد المطلب جو ہمارے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، خانہ کعبہ کی متوالے اور اہل مکہ کے سردار تھے۔ یہ بہت ہی رعب دار اور نہائی ہی تھی جسم باشعور آدمی تھے۔ یہ ابریہ کے پاس آئے۔ ابریہ نے ان کی بہت تعظیم کی اور آنے کا مقصد پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم میرے اونٹوں کو مجھے واپس دے دو۔ یہ سن کر ابریہ نے کہا کہ مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ میں تو تمہارے کعبہ کو ڈھانے کے لیے فوج لے کر آیا ہوں جو تمہارے اور تمہارے باپ دادا کا ایک بہت مقدس اور محترم مقام ہے۔ آپ نے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں مجھ سے کہا، صرف اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میں اپنے اونٹوں کو ہی مالک ہوں، اس لیے اونٹوں کے لیے ہی کہہ رہا ہوں، اور کعبہ کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں۔ ابریہ نے آپ کے اونٹوں کو واپس کر دیا۔ پھر آپ نے قریش سے فرمایا کہ تم لوگ پہاڑوں کی کھاٹیوں اور چونٹیوں پر پناہ گزیر ہو جاؤ۔ چنانچہ قریش نے اپنے آپ کے مشورے پر عمل کیا اور اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے کعبہ کا دروازہ پکڑ کر بارگاہ الہی میں کعبہ کی حفاظت کے لیے خوب رو رو کر دعا مانگی، اور دعا سے فارغ ہو کر آپ بھی اپنے قوم کے ساتھ پہاڑوں کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ ابریہ نے صبح تڑکے اپنے لشکر کو لے کر کعبہ مقدسہ پر دعویٰ بول دینے کا حکم دیا اور ہاتھیوں کو چلنے کے لیے اٹھایا، لیکن ہاتھیوں کا پیشوا روح محمود جو سب سے بڑا تھا وہ کعبہ کی طرف نہ چلا، جس سے طرف اس کو چلاتے تھے چل جاتا تھا، مگر کعبہ مکرمہ کی طرف جب اس کو چلاتے تھے تو وہ بیٹھ جاتا تھا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے سمندروں کی جانب سے پرندوں کا لشکر بھیج دیا اور ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، 2 پنجوں میں اور 1 چونچ میں۔ ابابیلوں کے اس لشکر نے ابریہ کی فوجوں پر اس زور کی سنگ باری کی کہ ابریہ کی فوج بدہوش ہو کر بھاگنے لگی، مگر کنکریاں چھوٹی چھوٹی تھی لیکن وہ قہر الہی کے پتھر تھے کہ پرندوں جب ان کنکریوں کو گراتے تو وہ سنگریزے سے فیل سوار کو خود توڑ پھوڑ کر چیر کر جسم سے نکل کر جسم کو چیر کر ہاتھی کے بدن کو چھیدتے ہوئے زمین پر گرتی تھی۔ ہر کنکری پر اس شخص کا نام لکھا تھا جو اس کنکری سے ہلاک کیا گیا۔ اس طرح ابریہ کا پورا لشکر ہلاک و برباد ہو گیا
اور کعبہ معظمہ محفوظ رہ گیا۔ یہ واقعہ جس سال وقوع پذیر ہوا، اس سال کو اہل عرب عام فعل ہاتھی والا سال کہنے لگی، اور اس واقعہ سے 50 روز بعد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔